دوسرا درجہ وہ یہ ہے عارفین کا خوف، خشیت الہی عارفین کی، جو اللہ کی محبت پانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو معرفت الہی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کا خوف ہوتا ہے جن کے دلوں میں معرفت الہی ہوتی ہے، جن کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جن کی زندگی 100% شریعت اور سنت کے مطابق ہوتی ہے، جن کے دل کے اندر ہر وقت اللہ کی محبت بھری ہوتی ہے، ہر وقت یاد الہی میں محو ہوتے ہیں، ان لوگوں کا یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ جب اپنی بانٹی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو ڈرتے ہیں، دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ نے یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں، پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پتہ نہیں مجھے مرتے وقت یہ کلمہ نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ آج ہم بے فکر ہو چکے ہیں، ذرا فکر نہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ہماری نماز کی بھی ہمیں خود معلوم ہے کیفیت کا، ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے سجدوں کا بھی ہمیں پتہ ہے ہم کیسے سجدے اللہ کے سامنے ادا کرتے ہیں، ہماری ذکر اذکار کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح ذکر اذکار کرتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم کیسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نیک ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے انجام کے بارے میں سوچتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گی، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، بس ان کو یہی خوف دامنگیر لگے رہتا ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر وہ ڈرتے رہتے ہیں کہیں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہ آ جائے، اللہ یہ توفیق ہی نہ چھین لیں، ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اتنا خشیت الہی ہوتا تھا کہ حضرت وہ بلند مقام والے تھے، رتبہ اتنا بلند و بالا تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ نبی علیہ السلام کے یار غار تھے، سفر و حضر کے ساتھی تھے، نبی علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، دنیا میں بھی ساتھ تھے، اب روضہ اقدس میں بھی ساتھ ہیں، کل قیامت والے دن بھی ساتھ اٹھیں گے۔ یہ وہ حضرات تھے، ان کے خشیت الہی خوف خدا کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا جو ہے بال ہوتا، کاش میں جو ہے گھاس ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ یہ خشیت الہی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی، وہ مقام کہ حشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، لیکن خشیت الہی دیکھیے کہ اتنا خوف خدا کہ کہتے ہیں کاش میں کوئی پرندہ ہوتا جس سے حساب نہ لیا جاتا، کاش میری ماں مجھے جنتی ہی نہ، اس لیے کہ ان کے دلوں میں خشیت الہی تھی، خوف خدا تھا۔ یہ عارفین لوگ تھے، یہ عارف لوگ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو میں نے تذکرہ شروع میں کیا تھا خفیہ تدابیر، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان سے اللہ ناراض ہوتا ہے، انسان کو اللہ اعمال کی توفیق دیتا ہے لیکن اعمال قبول نہیں ہوتے۔ انسان نماز بھی پڑھتا ہے، تلاوت قرآن پاک بھی کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے انسان ہدایت سے پھر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معرفت الہی مل جائے، ہمیں محبت الہی مل جائے، ہمارے دل میں خشیت الہی پیدا ہو جائے، تو پھر ہمیں اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالنا پڑے گا۔ یہ جو خیر اور شر کی تقدیر ہوتی ہے، جب انسان پر خیر کی تقدیر غالب ہوتی ہے تو انسان کے لیے اللہ رب العزت خیر کے راستے کھول دیتے ہیں۔
بعض دفعہ انسان ساری زندگی گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، مرتے وقت دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے، ساری زندگی حدیث مبارکہ لکھتے رہے، ساری زندگی حدیث مبارکہ لکھتے رہے، جب دنیا سے پردہ فرمایا، کسی کو خواب میں زیارت ہوئی، پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا بنی؟ فرمایا اللہ رب العزت نے میرے ساتھ میری بخشش کا ایک بہانہ تلاش کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا۔ اللہ نے ایک دفعہ ایسے ہوا تھا، میں حدیث لکھ رہا تھا، حدیث لکھنے کے لیے میں نے قلم کو دوات میں ڈالا سیاہی کے لیے، جب میں نے اٹھایا ابھی میں لکھنے کے لیے قلم کو ورق پر لے کر جا رہا تھا، ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، میں نے صرف اتنا انتظار کیا، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ پیاسی ہوگی، اس کو سیاہی چوسنے دیتا ہوں، بس اس بات پہ اللہ نے میری بخشش کر دی۔ حالانکہ محدث تھے، حدیث پڑھانے والے تھے، لیکن اللہ کو عمل کون سا پسند آیا؟ ایک اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ بنی اسرائیل کے اندر آتا ہے، ایک عبادت گزار عورت تھی، بڑی عبادت کرتی تھی، لیکن اللہ نے اس کی عبادت کو رد کر دیا۔ اس نے ایک بلی کو پیاسا رکھا، اللہ نے اس سے ایمان کی نعمت کو چھین لیا۔ جب انسان کے ساتھ اللہ خفیہ تدبیر کا جو ہے مظاہرہ کرتے ہیں تو انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، مگر خاتمے کے وقت اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں وہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب دنیا سے پردہ فرمایا تو کہتے ہیں کہ ان کو کسی کو ان کی خواب میں زیارت ہوئی، ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا وجہ ہوئی، کیا بنا، آپ کی بخشش کیسے ہوگی؟ فرمانے لگے صرف قرآن پاک کی ادب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری بخشش فرما دی۔ تو انسان کے ساتھ بعض اللہ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو خیر کو غالب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح زبیدہ خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑی رحم دل خاتون تھی، ہارون الرشید کی یا غالباً مامون الرشید کی یہ بیوی تھی، تو بڑی نیک دل عورت تھی۔ یہ جب حج کے لیے گئی تو اس نے دیکھا حاجیوں کو بڑی مشقت ہوتی ہے پانی کے اندر، تو اس نے نہر زبیدہ کھدوائی، اور آپ جب جائیں گے آپ کو میدان عرفات میں چٹگل میدان ہے، وہاں پر اس کی وہ نہر بنوائی ہوئی آپ کو ملے گی کہ اس نے کتنا، اور کہتے ہیں ایک آدمی نے اس کو کہا کہ یہ جو نہر آپ بنا رہی ہیں یہ بڑا خرچہ ہے، بہت زیادہ خرچہ لگے گا، لیکن اس نے کہا اگر اس نہر کا ایک کدال بھی اگر کئی ہزار سونے کی اشرفیوں کے بدلے بھی ہوگا پھر بھی میں بنواؤں گی۔ تو جب یہ دنیا سے پردہ فرما گئی تو کہتے ہیں کسی کو خواب میں زیارت ہوئی، ان سے پوچھا گیا تو ان کو کہا آپ نے تو نہر زبیدہ بنائی تھی، ماشاءاللہ آپ تو بڑی نیک دل خاتون تھی۔ اس نے کہا نہیں، اللہ نے اس وجہ سے میری بخشش نہیں کی، بلکہ ایک دن ایسے ہوا میں گھر میں جھولا جھول رہی تھی تو میرے سر سے دوپٹہ اترا، اذان کی آواز آئی، میں نے فوراً جھولے کو روکا اور سر پر دوپٹہ کیا، اس وجہ سے اللہ نے میری بخشش کر دی۔ حالانکہ نہر زبیدہ کتنا بڑا کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں ہوگی روز محشر۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی اور بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے دل میں بھی آئے گا کہ آج اللہ کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، تو میں بھی اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جائے گا شیطان، کہے گا اے کریم اللہ مجھے بھی معاف کر دیجیے۔ اللہ کہے گا جاؤ جا کے آدم کی قبر کو سجدہ کر دو، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن پھر اس کے دل کے اندر تکبر تھا، اس نے کہا تھا انا خیر منی، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتا
مجھے اللہ نے بنایا ہے آگ سے اور اس کو مٹی سے بنایا، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ پھر انکار کر دے گا، اللہ ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کی بھی بڑی برکت ہے۔ انسان کے دل میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے قیامت والے دن ایک ایسا آدمی ہوگا کہ اس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ بڑا پریشان ہوگا، اس کے دل میں خیال آ جائے گا کہ اب تو میری بخشش نہیں ہوگی، اب تو میرا انجام بہت برا ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا، بتاؤ اس کی کوئی نیکی ہے؟ فرشتے کہیں گے اے رب کریم اور نیکی تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک پرچے پر اس نے کلمہ طیبہ لکھا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کلمہ طیبہ کے والے پرچے کو لے آؤ۔ جب لایا جائے گا اور اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کو نیکیوں والے ترازو میں رکھو، جب رکھا جائے گا 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ کلمے جب رکھا جائے گا کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ آج ہم اس کلمے کی نعمت کی جو ہے قدر نہیں ہے، جب یہ نعمت کی قدر آ گئی تو پھر ہمیں پتہ لگے گا واقعی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے، اپنے دل میں خشیت الہی پیدا کرنی چاہیے، خوف خدا پیدا کرنا چاہیے۔ جس بندے کے ساتھ اللہ خفیہ تدابیر کرتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، سب سے پہلا عمل یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاش پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، حج زکات عمرے سب کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ عمل کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ گناہوں میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا، اعمال بھی کرتا ہے لیکن اعمال کے اندر اخلاص جو ہوتا ہے، اس نعمت اللہ چھین لیتے ہیں جس کے ساتھ اللہ خفیہ تدابیر کرتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ تیسرا یہ اولیاء اللہ کی نیک لوگوں کی صحبت بھی اس کو میسر ہوتی ہے، لیکن اس کے دل سے اللہ والوں کی محبت کو اللہ نکال دیتا ہے۔ اور آج ایسے ہی ہے، آج ہمارے دلوں سے اللہ نے علماء کی نیک لوگوں کی محبت کو نکال دیا ہے۔ آج ہم علماء پہ اعتراضات کرتے ہیں، آج علماء کو گالیاں دیتے ہیں، ننگی ننگی گالیاں علماء کو دیتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ عالم دین ہے، یہ عالم ہے، اس کو اللہ نے علم کی نسبت عطا کر دی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، مسجد کا امام ہے، لیکن اس کو اتنی گالیاں، اس کی اتنی توہین کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ لگے گا جب آنکھ بند ہو جائے گی، پھر پتہ لگے گا کہ ہمارے ساتھ کیا بنتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ہمارے اعمال قبول ہو جائیں، تو اللہ سے نیک لوگوں کی محبت مانگا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی بننا، چوتھا آدمی نہ بننا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا ایک عالم یا قاری بننا، قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا بننا، تیسرا ان سے محبت کرنے والا بننا، فرمایا چوتھا نہ بننا۔ پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا ان سے نفرت کرنے والا نہ بننا۔ اگر نفرت کرنے والا بن گیا تو تیری آخرت بھی برباد، تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ آج ایسا ہی ہے، آج ہم اللہ کی نگاہ میں گرے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں نیک لوگوں کی محبت ختم ہو چکی ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ والوں کی محبت ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ اور ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، ایک آدمی ان کے پاس آتا، جب آتا علماء کی کمیاں بیان کرتا رہتا ہوں، کہتا ہے یہ علماء ایسے ہیں، یہ علماء کے اندر یہ گناہ ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں۔ ان بزرگوں نے اس کو کہا میرے بھائی میری ایک بات سنو، مجھے یہ بتاؤ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ جو قرآن پاک ہے، کتابت والے سے اس قرآن پاک میں رد و بدل ہو جائے، الفاظ میں ہیرا پھیری ہو جائے، کچھ الفاظ جو ہے ان میں کمی بیشی ہو جائے، بتاؤ تم اس قرآن کا ادب کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اس نے کہا کہ حضرت وہ تو قرآن ہے، میں اس کا ادب کروں گا۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا یہ بھی علماء ہیں،
ان کے اندر بھی کمیاں ہیں، یہ کمیاں اللہ دور کر دے گا۔ آپ کون ہوتے ہو جو ان کی کمیوں کو بیان کرو؟ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی نسلوں میں دیندار لوگ پیدا کرے تو نیک لوگوں سے محبت پیدا کریں اپنے دلوں میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت مانگتا ہوں۔ اس لیے اپنے دلوں میں نیک لوگوں کی محبت کو پیدا کریں، اور نیک لوگوں کی محبت ہی محبت الہی کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے مجھے اللہ کی محبت مل جائے، خشیت الہی مل جائے، مجھے اللہ کا خوف مل جائے، تو اس کو چاہیے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے لگ جائے، ان علماء سے محبت کرے، ان طلباء سے محبت کرے، پھر دیکھیں اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں جب انسان نیک لوگوں کی کمیاں ڈھونڈتا ہے تو پھر اللہ اس کو دین سے بڑا دور کر دیتے ہیں، اس کی نسلوں میں بھی دیندار لوگ پیدا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور خشیت الہی عطا فرمائے، اپنا خوف عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔